بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل منسٹرز, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ آج ایک بہت ہی اسپیشل اوکیزن ہے جس کے لیے ہم سارے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی عطا فرمائی تقریباً 1 سال پہلے, اس کو ہم یاد کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں. اور یہ موقع اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ایک کتاب لانچ کی گئی, آپ نے اس کا ریویو بھی دیکھا, اور مجھے یہ کتاب تقریباً 2-3 دن پہلے ملی, تو میں نے اس کو 2 دفعہ I have gone through this book. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھی کاوش ہے, اور جنہوں نے بھی اس کتاب کو مرتب کیا, منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ, ISPR, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا, وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ this book should be placed in the libraries of the schools, colleges and the universities all across Pakistan. اور اس کا ڈیجیٹل ورژن should also come out very soon, تاکہ ہر ایک کی, پاکستانی کی جو یہاں پہ ہے یا پاکستان سے باہر ہے, اور باقی لوگ بھی جو پاکستان کے معاملات کے ساتھ ساؤتھ ایشیا کے معاملات میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, وہ بھی دیکھ سکیں what is the truth. This book fundamentally is a journey کہ پاکستان کی انسیپشن, پاکستان کے بارے میں سوچا کیوں گیا, کیا ہوا, کیا وہ محرکات تھے کہ ایونچولی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آزاد ریاست چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی سے اپنے طرز زندگی کے مطابق, اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. اس کا جو پہلا بڑا امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی 1857 کی جنگ آزادی, جس کو انگریز بغاوت کہتا ہے, بٹ جنگ آزادی آف 1857 میں جو جنگ لڑی گئی, اس کے بعد ایک برٹش انڈیا میں انگریز نے اور ہندو نے مسلمان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا. بڑی کوششیں کی مسلمانوں نے, علی گڑھ یونیورسٹی بنی, اور چیزیں بنی کہ مسلمان جو ہیں دوبارہ علم حاصل کریں, لائم لائٹ میں آئیں, لیکن مسلمز ور سائیڈ لائن. دوسرا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا 1905 میں, بنگال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا, ایک ایسٹ بنگال, ایک ویسٹ بنگال. ایسٹ بنگال جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ, اور ویسٹ بنگال جہاں پہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ. لیکن اس کے ساتھ ہی اس پارٹیشن کو پھر ختم کرنے کی کوشش کی گئی, اور 1905 میں یہ واقعہ پیش آتا ہے, اور 1906 میں پہلی دفعہ مسلم لیگ, جو وہ جماعت تھی جس نے پاکستان بنانے کی موومنٹ لیڈ کی, قائد اعظم اس جماعت کو لیڈ کرتے تھے, ایونچولی پہلے وہ اس میں نہیں تھے, بعد میں اس میں آئے, اور 1906 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. بہرحال یہ سفر لمبا ہے. تو علامہ اقبال 1930 he made the first assertion, پہلی دفعہ انہوں نے کھل کے بات کی کہ مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست چاہیے. اور پھر یہ سفر شروع ہوا, اور 1947 میں by the grace of Almighty this journey was completed on the 14th of August 1947, and the great state of Islamic Republic of Pakistan came into being. لیکن اس کے ساتھ ہی بہت سارے معاملات جڑ گئے, تقسیم ہوئی. میرا نہیں خیال ماڈرن ہسٹری میں, ایٹ لیسٹ پچھلے 100 سال میں, کوئی اتنی بڑی مائیگریشن, اور موسٹ آف اٹ واز اے فورسڈ مائیگریشن ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہوئی ہو, اور اس کے ساتھ جو پھر ظلم اور زیادتیاں ہوئیں اس کی بھی مثال نہیں ملتی. لوگ نارملی مثال دیتے ہیں, روانڈا میں پچھلے 20-25 سال پہلے ایک مائیگریشن ہوئی تھی جس میں کہتے ہیں کوئی 10 لاکھ آدمی جو تھے وہ مارے گئے, لیکن ہسٹورینز کہتے ہیں کہ جو 1947 میں جو واقعات پیش آئے اگست, سپٹمبر, اکتوبر میں, اس میں شاید 1 ملین سے 2 ملین, 10 سے 20 لاکھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی جانیں, ان کی جانیں گئیں, اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو بھارت سے پاکستان میں آئے. آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فرسٹ ہینڈ واقعات اپنے والدین سے, اپنے بزرگوں سے سنے ہوں گے جو اس وقت پاکستان میں آئے. پاکستان کا سٹارٹ یہ تھا کہ بہت سارے ریفیوجیز لٹے پٹے, زخمی, بری حالت میں پاکستان میں آئے. پاکستان کو ہندوستان نے کچھ ریسورسز دینے تھے, ریسورسز کی ڈویژن تھی, وہ ڈویژن نہیں ہوئی, انہوں نے وہ ریسورسز نہیں دیے, اور
ख्याल ये था, बहुत सारे इंडियन उस वक़्त के जो लीडर थे हिंदुस्तान के, उनका ख्याल ये था कि चंद हफ्ते नहीं तो चंद महीने में ये रियासत खुद ब खुद गिर जाएगी अपने प्रेशर से। ना इनके पास कोई रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान में ना कोई इंडस्ट्री थी, ना इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, तो ये रियासत चल नहीं सकेगी, ये गिर जाएगी। ये रियासत अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ चली, एक मजबूत रियासत के तौर पे आज खड़ी है। उसके बाद तमाम प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टीशन को वायलेट करते हुए कश्मीर, डोगरा महाराजा ने उस वक़्त एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। हम सारे इसको मान जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। कुछ किताबें हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि जिस दिन ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्लेम करते हैं भारतीय के साइन हुआ था 26 या 27, उस दिन महाराजा वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम श्रीनगर बाय रोड टू जम्मू। तो जो आदमी ट्रैवल कर रहा होता है बाय रोड, वो दिल्ली में जाके साइन नहीं कर सकता। एंड लेस्टर लैम इज नॉट अ पाकिस्तानी, लेस्टर लैम, ही रोट दिस इन हिज बुक। कश्मीर का मामला उस वक़्त से पाकिस्तान के साथ जुड़ा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त फैसला किया, इट वॉज हिज कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ कश्मीर, एंड ये फैसला उन्होंने किया कि हम कश्मीर में अब अपनी फोर्सेस लेके कन्वेंशनल और जो हमारे ट्राइब्समैन थे उनके साथ आप जाएंगे। तो ये कमिटमेंट कायद आज़म ने दी थी, और आज भी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास है, ये उस वक़्त उस कमज़ोरी के, आज तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत इस्लामी रियासत है, उस वक़्त कमज़ोरी के आलम में भी उस बड़े लीडर ने यह फ़ैसला किया। और पाकिस्तान के पास जो आज आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इसमें बहुत सारे लोगों की एफर्ट है, आज़ाद कश्मीर के लोगों की, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, बट ये फ़ैसला कायद आज़म ने किया था। डिस्प्यूट आज भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में मौजूद है, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान उस एक फ़ैसले की वजह से आज आज़ाद है, भारतीय तसल्लुत से बाहर है। एक दो बातें मैं ज़रूर करूँगा। व्हाट हैज़ हैपन टू इंडिया, इंडिया में क्या हुआ है। एक जमात है वहाँ पे, आरएसएस उसका नाम है, 1925 में ये सामने नज़र आना शुरू हुई, जो कि हिंदू सुप्रीमेसी पे बिलीव करती थी, और वो चलते चलते इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे हावी हो गई। पहले वो हावी नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की अंदर शायद मौजूद थी, बहुत डीप इनसाइड उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब वो इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे हावी हो गई ग्रेजुअली। और पिछले 10-15 साल में, 12 साल में उनका पूरा तसल्लुत है इंडिया की बॉडी पॉलिटिक पे, इंडिया की गवर्नेंस पे, इंडिया की इंफॉर्मेशन स्पेस पे, और इंडिया की जुडिशल स्पेस पे। दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दैट, एंड दैट इज़ हिंदू सुप्रीमेसिस्ट पार्टी, बिलीविंग इन हिंदुत्व, बिलीविंग इन अखंड भारत। और उनने अपनी पार्लियामेंट में एक नक्शा लगाया अखंड भारत का, जिसमें सारा सब कॉन्टिनेंट श्रीलंका से लेकर अफगानिस्तान तक शामिल है। और ये कोई ख्वाबों ख्यालों की बातें नहीं है जी, हम उनके साथ उठे बैठे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट भी किया है। ऑनरेबल मिनिस्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कभी आज तक, पाकिस्तान हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, पाकिस्तान ऑलवेज वांटेड पीस। बहुत सारी कोशिशें पीस के लिए हुई हैं, सारी कोशिशों को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी जगह पे स्कटल किया गया। चूंकि इसमें बहुत बच्चे भी बैठे हैं हमारे, एक बात मैं कहता चलूँ, दिस वाज बिफोर मार्का हक, हमारी अपने कुछ भारतीय काउंटर पार्ट्स के साथ मुलाकात हुई। मुलाकात की तफसील तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मैं आपको वर्बैटम बात बताना चाहता हूँ। राम महादेव उनका नाम है, इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। सो इन अ मीटिंग ही सेड दिस ओपनली। उन्होंने कहा जी, अंग्रेज़ ने सब कॉन्टिनेंट से जाते हुए 3 लाइनें छोड़ी। एक लाइन थी मैकमोहन लाइन, जो इंडिया चाइना के दरमियान में, एक लाइन थी ड्यूरेंट लाइन, जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में है, विच वी कंसिडर एज इंटरनेशनल बॉर्डर। एंड यू नो व्हाट ही सेड, विच इज़ मोस्ट प्रोफाउंड, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है सबके समझने के लिए। उन्होंने कहा कि एक लाइन रेड क्लिफ लाइन थी, जो कि असल प्रॉब्लम। रेड क्लिफ लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में। ये मैं आज पिछले आपको इस बीजेपी की सोच बता रहा हूं। सो दिस वेयर वी स्टैंड। दूसरा ढोंग रचाया गया कि जी पाकिस्तान टेररिस्ट सपोर्टिंग स्टेट है, कश्मीर की मूवमेंट को टेररिज्म के साथ इक्वेट किया गया। ऐसे नहीं है, कश्मीर इज अ फ्रीडम मूवमेंट, इट स्टैंड्स एज अ फ्रीडम मूवमेंट।
Pakistan has supported it politically, diplomatically, and Pakistan's political and military leadership is committed to it because ye promise was given by our forefathers, the father of the nation. You can't run away from that promise. Indians ने at the same time एक massive पाकिस्तान के अंदर हमेशा किया, ये आप लोग आई एम श्योर जो बुजुर्ग हजरात इधर बैठे हैं उनको तो पता है, पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस इज नॉट जस्ट 1971, उसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपको ने दिखाया. दिस स्टार्टेड अ लॉन्ग टाइम बैक. इसमें 2-3 मूवमेंट्स थी जो चलती रही पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और कुछ केपी में, जिनमें एक पश्तूनिस्तान की मूवमेंट थी जिसका हेडक्वार्टर एक गवर्नमेंट उन्होंने बनाई जलालाबाद में. बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी चली 70s में, वो काबुल में पाई जाती थी. गॉड ब्लेस हिज सोल एक दोस्त हुआ करते थे हमारे, आज मुझे मौका मिल गया, मैं थोड़ी सी बात करूंगा 3-4 मिनट और फिर देन आई विल फिनिश. एक हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे मीर हज़ार खान बेजरानी, इधर मेरे बलोच दोस्त भी कुछ बैठे हैं, दे वुड नो हिम, इज नो मोर. एक किताब भी लिखी, आई मेट हिम पर्सनली, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई. एज दे से दिस बुक इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स. जो पिक्चर उन्होंने मुझे दिखाई, that spoke 100,000 words. This is a picture of Mir Hazar Khan himself, because he was a militant commander of that movement. बैठे हैं हम, हमारे बलोच दोस्त, उनको पता है, in the 70s. God bless his soul, is no more. बाद में उनकी दोस्ती होगी पाकिस्तान के साथ. और भी लोग थे वहाँ पे. तो एक पिक्चर थी काबुल में जहाँ पे उस ज़माने में अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी होती थी, उसका नाम था खाद. उनका चीफ बैठा हुआ है, रॉ जो आज भी है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका स्टेशन चीफ बैठा हुआ है, और केजीबी जो उस ज़माने में सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो वहाँ पे बैठे हुए उनके साथ. बाकी उन्होंने मुझे स्टोरी बताई. इससे, इस पिक्चर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए. So the point I'm to make is that this effort of the Indians is going on for a long time, and it is still going on in various forms and shapes. आपने तो कुलभूषण यादव का यहाँ पे जिक्र किया किताब में. मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं अपने बहन भाइयों के दरमियान में बैठा हूँ. आई हैव टू से दोस थिंग्स सो दैट यू कैरी इट इन यू एंड यू शुड नो इट्स अ फैक्ट. एक इंडियन एम्बेसी में आदमी हुआ करता था पाकिस्तान में, स्मार्ट हैंडसम गाय, दीपक कौल उसका नाम था. 2006-7 की बात है. ही वाज आई थिंक देयर कमर्शियल अटैचे और व्हाटएवर. तो वो यहाँ से तशरीफ़ लेके जा रहे थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के साथ दिल्ली बाय रोड. रास्ते में उन्होंने एक मीटिंग तय की हुई थी बलोच मिलिटेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, और वो $4 लाख देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे. चूँकि वो डिप्लोमेट थे, ही हैड टू बी रिटर्न. तो ये स्टोरी आज की नहीं, ये स्टोरी बड़ी पुरानी चल रही है. दिस इज 2007. एंड देन व्हाट इज गोइंग ऑन वो चल रहा मामला. नाउ कम टू मार्का हक बनियानुल मरसूस. इट वॉज नॉट, ये जो हम समझते हैं को ट्रिगर हो गए इंडियंस, ये एक पहलगाम में इंसिडेंट हुआ वो ट्रिगर हो गए. नो, इट वॉज अ पॉलिसी ड्रिवन false flag operation. It was an Indian policy by which they wanted to go by it. उनका एक एजेंडा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे. पिछले 8-10 साल में एजेंडा उनका चल रहा था कि हर लिहाज डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, वाइल प्रॉक्सीज के साथ इसको कमज़ोर करेंगे, एंड टेररिज्म का एक इल्ज़ाम पाकिस्तान पे हम लगाते रहेंगे. सो दे हैड टू कीप दैट नैरेटिव गोइंग. उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स और उनकी एक्सटर्नल पॉलिटिक्स में ये बिल्कुल फिट होता था to conduct such a false flag operation. So, in my opinion, in my assessment, it is a policy-driven incident which the Indians did. वो पहले भी ये काम करते रहे. छत्तीसगढ़ से शुरू कर लें, अगर आपने रिसेंट मेमोरी में जाना है, 2000 का ये वाक़या है. 35 सिखों को उन्होंने सदर्न कश्मीर में मारा था, बाद में पकड़े गए. समझौता एक्सप्रेस, मिनिस्टर डिफेंस बैठे हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, कर्नल पुरोहित एक्सेप्ट करता है और आज भी वो इंडिया में खुला फिर रहा है. एंड सो ऑन सो फोर्थ. So it's a policy-driven incident. It was a state policy. The policy failed because the response of the international community, the truth cannot be hidden. सच्चाई में और झूठ में फ़र्क इतना है, क्योंकि आजकल we live in the post-truth world, social media, ये है वो है. Truth will always stand its ground. This was the difference between India and Pakistan in 2025.
the lies and the truth, failure of policy and success of policy. اور یہاں سے وہ چیز شروع ہوتی ہے. اس کے بعد پولیٹیکو ڈپلومیٹک فرنٹ ایبسولوٹلی چونکہ ٹروتھ پہ بیس تھا. پرائم منسٹر آف پاکستان, the other components of the state, the entire nation, they all stood together, and your narrative based on truth. اور بڑی صاف بات کہ یار یہ ہے, آپ نیوٹرل انکوائری کرائیں, we are ready to cooperate. They ran out. They didn't want it because ان کی پالیسی میں فٹ نہیں ہو رہا تھا. It was a failing policy. So پاکستان نے ان کو ڈپلومیٹک پولیٹیکل فرنٹ پہ ڈیفیٹ کیا. ملٹری, they went ahead, and military, it was a disaster. Starting from 6th, 7th night to 10th morning, it was a disaster for India. I think مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے, یہاں تو ان کی ملٹری کے اوپر ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے وہ وزن ڈال دیا تھا جو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے. یہاں they have become delusional. So militarily they were defeated fair and square. انفارمیشن کیمپین, وہ اتنا اسٹوپڈ پروپیگنڈا تھا کہ اس سے نہ صرف جو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے اپنا اسٹیچر بھی ڈاؤن کر لی. پاکستان بڑا کیلکولیٹڈ, صاف بات, منسٹری آف انفارمیشن, ڈیفینس منسٹری, ISPR, کلیئر بات, آر میڈیا ایبسلوٹلی رسپانسبل. جو ٹھیک بات ہے وہ, نو ہیوبرس, نو نانسنس, اینڈ پاکستان اسٹوڈ ٹال. Congratulations to the entire Pakistani nation. آخری بات, it is not over yet. We have to be prepared. We cannot take chances. We cannot lower our guards. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اور وہ بیانیے کا محاذ ہو, وہ سفارتی محاذ ہو, وہ عسکری محاذ ہو, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی, اس کے پیچھے اس قوم کا جذبہ, قوم کی لگن, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ امر سب سے اہم تھا کہ ہم حق پر تھے, سچ پر تھے, اور سچائی کو شکست دینا ناممکن ہوتا ہے. تو بیانیے کی جنگ جب ہم لڑ رہے تھے میڈیا کے اوپر, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, اور جہاں ہماری نوجوان نسل نے, پاکستان کے میڈیا نے, ہمارے سوشل میڈیا نے بھرپور اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا, تو دوسری طرف بھارت کی مکاری, بھارت کا جھوٹ اور ان کی منافقت تھی, جس کی عوض ان کے بیانیے کو پوری دنیا میں کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا. اور جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ دنیا میں اپنا مقام غیرت کے ساتھ, عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ بناتی ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی وہ حق اور سچ پر ہونے کی بنیاد پہ آئی. میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ایک آپ کو مکمل سینرجی نظر آئی وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کے درمیان. آج یہ تقریب بھی اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ایک مکمل یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن تھا, اتحاد تھا, اتفاق تھا, جس کی بدولت بیانیے کی جنگ جیتنا ممکن ہوا. اور آج اس کتاب کے حوالے سے بھی میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف اور ان کی پوری ٹیم کا. تو میں ان اشعار کے ساتھ پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل, وادی یہ ہماری ہے, صحرا بھی ہمارا, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. آپ کی بھرپور تالیوں میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادرم عطاء اللہ طارق صاحب, خواتین و حضرات, مہمانان گرامی, آج مارکہ حق
بیٹل آف ٹروتھ نامی اس شاندار تصویری مجموعے کا افتتاح کرتے ہوئے میں انتہائی فخر اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ کتاب محض چند اوراق کا مجموعہ نہیں، بلکہ ہماری قوم کے عزم، لازوال قربانیوں اور فولادی حوصلے کی جیتی جاگتی داستان ہے۔ میں وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کی اس کاوش کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بھارت کی پاکستان دشمنی اور پاکستان کے عزم و استقلال کی اس داستان کو تصویری اور تحریری شکل دی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ دنیا میں امن اور استحکام کی کاوشوں میں اہم کردار ادا کیا، تاکہ خطے میں موجود تمام ممالک معاشی ترقی اور عوامی فلاح کے راہ پر گامزن رہ سکیں۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں پیس مشنز جو جاتے ہیں اقوام متحدہ کے طرف سے، کئی سال پاکستان اس میں نمبر 1 رہا ہے، اور آج بھی پاکستان سب سے بڑے جو کنٹریبیوٹر ہیں پیس مشنز میں، پاکستان اس میں شامل ہے۔ تو یہ پاکستان کی امن پسندی کا ایک بین ثبوت ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں ایک ایسے ہمسائے سے واسطہ پڑا ہے کہ جس نے آزادی سے پہلے اور نہ آزادی کے بعد پاکستان کی خود مختاری اور انفرادی وجود کو ذہنی طور پہ قبول کیا۔ ہندوستان کی ہندتوا سامراجی ذہنیت اس خطے کے امن اور ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خصوصاً پچھلی ایک دہائی سے انتہا پسند ہندو ذہنیت نے جہاں ایک طرف خطے کے امن کو مسلسل داؤ پہ لگا رکھا، وہیں اس انتہا پسندی نے ہندوستان کی کثیر الجہتی شناخت کو مجروح کر دیا اور اندرونی طور پر اقلیتوں کو ذات پات اور مذہبی تفریق اور تشدد سے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ 79 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تمام پاک بھارت جنگیں پاکستان پر مسلط کی گئیں۔ ہندوستان کی سامراجی ذہنیت سے نہ تو خطے کا کوئی ملک محفوظ ہے اور نہ اس کی اپنی عوام۔ 1948 سے لے کر 1999 تک جنگی محاذ پر بارہا شکست کے بعد ہندوستان نے ایک بار پھر 1971 کی طرز پر پراکسی وار کا سہارا لیا اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسی دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کی، پاکستان کی مغربی سرحدوں اور شہروں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ کشمیریوں کے حق ارادیت کے مسلسل انکار اور اندرونی مذہبی تعصب کے خلاف مداوع کرنے کی بجائے ہندوستان ان اندرونی خلفشار کو دبانے کے لیے سرحدوں پر جنگ کا ماحول گرم کر دیتا ہے۔ پہلے 2019 میں پلوامہ میں دہشت گردی کا ڈھونگ رچا کر پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کی کوشش کی اور چائے کے کپ کے عوض اپنے جہاز اور پائلٹ کو قربان کیا۔ اس سبکی کو مٹانے کے لیے رافیل جہاز نہ ہونے کا بہانہ بنایا۔ پاک افواج کے دندان شکن جواب کا کوئی مقابلہ تو نہیں تھا، مگر کہیں بھارت کو یہ گمان ہوا کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج کے درمیان 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیتے ہوئے تقسیم پیدا کی جا سکتی ہے اور پاکستان کو کمزور خدا نخواستہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی سازش اور کسی قسم کا انتشار عوام اور پاک فوج کی انمٹ محبت کے درمیان نہیں آ سکتے۔
اپنی عیاری اور مکاری کی کامیابی کی خوش فہمی میں اور پھر اس گھسے پٹے دہشت گردی کے ڈرامہ کو پہلگام میں رچایا گیا، بین الاقوامی سطح پر پاکستان پر الزام دھرنے کی کوشش کی گئی اور جارحانہ عزائم کا برملا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی مدبر قومی قیادت نے ہندوستان سے ان دہشت گردی کے الزامات کا ثبوت مانگا اور شفاف تحقیقات میں تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور ساتھ ہی برملا اور واشگاف الفاظ میں ہندوستان پہ واضح کر دیا کہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کسی بھی عمل کا بھرپور جواب دیا جائے گا، لیکن مکار دشمن باز نہ آیا اور پاکستان میں مساجد، بچوں، عورتوں اور شہریوں کو رات کی تاریکی میں نشانہ بنایا۔ دشمن کی مکروہ جارحیت آپریشن سندور کے جواب میں دشمن کی امید کے عین برعکس پاکستان کے عوام ہر سیاسی، مذہبی، لسانی اور علاقائی تفریق سے بالا تر ہو کر اپنی افواج کے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی اور ملک کے دفاع میں ایک ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیان المرصوص بن گئی جس نے دشمن کے زہریلے عزائم خاک میں ملا دیے، اور پاکستان کی عوام نے اس والہانہ جذبہ اور محبت نے پاک فوج کو وہ قوت بخشی جس نے دشمن کو رہتی دنیا تک یاد رہنے والا سبق سکھایا۔ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج نے عوام کے تعاون سے دشمن کے عزائم کو نیست و نابود کر دیا۔ دشمن کے ہائی ٹیک جہاز آسمانوں سے ایسے گرے جیسے کاغذی جہاز۔ پاکستان کے فتح میزائل دشمن پر قہر بن کر ٹوٹے اور S-400 جیسے جدید ڈیفنس سسٹم کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس عظیم کامیابی پر میں پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس مشترکہ کاوش کا اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان اس کتاب کے جملہ حقوق پاکستانی عوام کے نام کرتی ہے۔ پاکستان مارکہ حق کے بعد زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو کر ابھرا ہے۔ آج پاکستان نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ خطے میں بھی استحکام کی علامت اور ضمانت بن چکا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھارت یا اس کی پراکسیز کی جانب سے کسی بھی ممکنہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ہمارے فوجی جوان ہمارے دفاع اور خود مختاری کے ضامن ہیں اور ہماری عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ایک سیسا بلائی دیوار کی طرح۔ یہ اتحاد اور یکجہتی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہماری سب سے بڑی ڈھال ہے، ہمارے فخر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مارکہ حق کے اوراق اس کتاب کی ہر تصویر محض ماضی کی فتح کی روداد نہیں، بلکہ یہ ہمارا پختہ عزم اور قوی استقامت کا حتمی اور واضح عکس ہے۔ اس موقع پر میں پاکستان کے تمام اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی افواج اور عوام کل بھی ہر جارحیت کے مقابلے کے لیے متحد اور تیار تھی اور آج بھی تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گی۔ دشمن کی طرف سے کسی بھی عزم اور کوشش کو پہلے سے زیادہ شدید جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔